بھائی یہ میری بیٹی، تم نے یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے، اب اس کا میرے پاس بتائیں حل کیا ہے؟ ہندوستان حیدرآباد سے ہوں، میری بیٹی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے، جو لڑکا اچھا نہیں ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ تنویر فاطمہ کو اچھا رشتہ مل جائے، میرے ساتھ کروا دو رشتہ۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، قدر توفیق عالم بھی ہوں، ایسے کیوں بلا؟ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ میری بچی کو ہدایت دے، وہ غلط فیصلے نہ کرے کہ پھر ساری زندگی روتی رہے۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو 2 بار طلاق دی ہے، اب 6 ماہ گزر گئے ہیں، لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، اب لڑکے کے رشتہ دار بچوں کی خاطر بیوی کو واپس لانے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 تک رجوع ہے، 3 ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں ہوتا۔ محمد یونس کی زوجہ محترمہ کے آنکھوں میں مسئلہ ہے، پانی آتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خالد کی بیٹی رمائشہ پیدائشی طور پر دماغی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا غلام یاسین رند اور ان کے صاحبزادے عبد الشکور رند پاکستان سندھ سے سلام کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی میں محمد یاسین بخاری، حاجی ولایت معاذ، سب کے لیے دعا کریں، اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں خیریت لائے۔ پاکستان ممند ایجنسی سے سعید اللہ کی بیٹی پیدائشی طور پر دماغی مرض میں اور منہ سے پانی وغیرہ بہنا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ اس بچی کی ساری بیماریاں۔ یہ ممند ایجنسی جو ہے نا جی، یہ جب آپ سبات میں جاتے ہیں، مینگورہ جائیں تو راستہ آتا ہے، اس راستے میں ادھر ممند ایجنسی ہے، اور اس میں سارے قبائلی ہوتے ہیں۔ میں منگورہ جا رہا تھا کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت دیر نہ کریں، جلدی نکل جائیں، آگے ممند ہیں، قبائل ہیں، وہ تو لوٹ لیں گے ہمیں۔ میں نے کہا یار حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، کوئی لوٹنے والا ہو تو یہاں گھر بیٹھے بھی لوٹ لے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر بھی ان کے علاقے سے جب آپ گزریں گے تو پھر ان کا تو مرضی ہے، کنٹرول ہے۔ بہرحال ہم چل پڑے اللہ کا نام لے کر۔ وہ ممند والی جب چوکی آئی نے تو پولیس والے سارے باہر نکل آئے، آگے بڑا ہاتھ چومے ملے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں آئی جی اسلام آباد نے اور آئی جی سوات نے فون کیا تھا کہ مولانا مکی صاحب آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آ کے ان کو سوات پہنچاؤ، اب ہم سب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ انتظام کر دیتا ہے فقیروں کا۔ میری والدہ آمنہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد حسن 4 سال کا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ صادق شاہ محمد ایجنسی سے لکھتے ہیں کہ میری کمر میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا شوہر ہفتوں سے لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اس کی خبر مل جائے۔ سورۃ والضحیٰ پڑھا کرو، اور جب یہ آیت پڑھو وَوَجَدَكَ ضَالًّا تو اس کا تصور کرو، فَهَدَىٰ، تو انشاءاللہ 7 دن میں پتہ لگ جائے گا۔ حضور اپنی قبر مبارک میں سلام سنتے ہیں، ہمارا تو سنتے ہیں بھائی، آپ کا نہیں سنتے ہوں گے۔
ہمارے تو مشائخ اتنے بڑے تھے، اس زمانے میں سیاست میں پڑا ہوا تھا اور چیئرمین تھا۔ والد صاحب کو ملنے کے لیے آ گیا تو پیچھے مخالفین نے میرے خلاف تحریک چلا دی۔ اب میں والد صاحب کو ہی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر بتاؤں گا تو کہیں گے جاؤ بھائی، ورنہ ان کا منشا یہ ہے کہ میں نہ جاؤں۔ میں حضرت حافظ الحدیث شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، میرے والد صاحب اور وہ سنن ابی داؤد ایک حدیث کی کتاب میں شریک تھے، اکٹھے پڑھتے تھے، ان کے والد کے پاس، مولانا یحییٰ کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو والد صاحب کی نسبت سے حضرت شیخ تو اوقات تھے نا، اس وقت کوئی آئے، اس وقت کھانا، اس وقت جواب، اس وقت کتاب، لیکن انہوں نے اپنے خادموں کو کہہ دیا تھا بھئی یہ لوٹا جب آئے نا اس کو نہ روکا کرو، نہ روکا کرو، اس کا باپ میرا بھائی ہے۔ تو میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً دوڑا حضرت کے پاس، میں نے کہا دعا کے لیے عرض کر دوں۔ میں نے کہا حضرت یہ واقعہ ہے، ابھی عجیب معاملے ہو، ابھی حرم کھلا ہوا ہے، جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام بھی پڑھو اور دعا بھی مانگو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ وہ لنگڑا کہتا ہے کہ میں تو ابھی چلنے کے قابل نہیں، ورنہ میں خود آتا۔ ہمارے مشائخ کا تو یہ عالم تھا کہ جا کے پیغام دو۔ بہرحال اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بائیس رجب سے اب تک کونڈے پک رہے ہیں، یہ شیعہ کا بدعت ہے، جن کو حضرت معاویہ سے دشمنی تھی، ان کی موت کا یہ دن ہے، یہ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن نہیں ہے، اس لیے کونڈے کھانا یا جانا حرام ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لے کے کاروبار کیا، آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، جس نے پیسے دیے تو وہ کہتے ہیں مجھے پیسے دیں اور پرافٹ بھی دیں، پر اس کو پرافٹ مانگنے کا تو کوئی حق نہیں جب نقصان ہو جائے، لیکن اگر مجبور کر دے آپ کو دینا پڑے گا، اللہ پھر آپ کو اس کا بدلہ دیں گے۔ آپ 2000 دفعہ استغفار روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے بھیج دیں گے۔ خواب کے اندر مجھے سانپ نظر آتے ہیں، نظر آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو بتایا نہ کہ یہ تم 100 دفعہ پوچھ چکے ہو، پتہ نہیں تمہیں سانپوں سے دلچسپی ہے۔ میری بیوی نے مدینہ منورہ سے احرام کی باندھا، عمرے کی نیت کی، لیکن اس کو آثار نظر آئے کہ شاید اب حیض آنے والا ہے، تو اس نے لیڈی ڈاکٹر سے دوائی لے کے کھا لی، تو صاف رہی، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں سراج احمد چمن سے ہوں، میرا ایک بھائی 33 سال گم ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ وہ آپ کو مل جائے۔ حضرت انڈیا میں اس وقت مسجدوں کو توڑ کر مندر بنائے جا رہے ہیں، اللہ ان ظالموں سے اپنے گھر کا خود بدلہ لیں گے۔ دیکھو نا کہ ابرہا نے کعبے پہ چڑھائی کی تھی، اللہ نے بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ کہ ہاتھی بھی برباد، وہ بھی برباد، گھر تک جاتے جاتے کوئی ایک بندہ بھی نہ بچا، یہ بھی اسی طرح تباہ ہوں گے۔ جو لوگ ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں، ان کی قریبی رشتہ دار پڑوسی غربت کے لیے شکار رہے ہیں، ان کی بچیاں بغیر نکاح کے
میرا بھائی پر عمرہ کرنا یا حج کرنا اپنے بس میں نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو آپ آئیں گے نا۔ اور جس نے جتنی دفعہ عالم ارواح میں لبیک کہا ہے اتنی دفعہ تو حج کرے گا، چاہے رشتہ دار غریب ہوں یا امیر ہوں، لیکن آپ پر یہ بھی فرض ہے کہ ان غریبوں کی مدد کریں۔ بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں، بعد میں احرام باندھ کے طواف کرتے ہیں، پر اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال میرے بیٹا اور میں کام کرتے ہیں اسلحہ بیچنے کا، پر نفع آپ بتایا کریں، اور ضروری بھی نہیں کہ آپ بتائیں کہ جی 100 کا ہے میں آپ کو 150 میں دیتا ہوں، آپ کے ابھی یہ قیمت ہے، لینا لے لو، نہیں لینا نہ لو۔ میری بیٹی کل مدینے سے آ رہی تھی، ایام شروع ہو گئے، عمرہ پورا نہیں کر سکی، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لیں۔ احمد فیصل آباد، دادے کی وفات کے 1 سال بعد والد فوت ہو گئے، اب والدہ پرانا مکان گرا کر میں اکیلے وہاں 60 لاکھ لگایا مگر بنایا ہے، ان میں کوئی نہیں رہتا، 5 بھائی ہیں، اب اس کی وراثت یہی ہے، جس کا پیسہ ہے اسی کا حصہ ہے۔ ہم عمرہ پر آئے ہیں، لوگ طواف میں جوتے پہنتے ہیں، میرا بھائی اگر جوتے پاک ہیں تو طواف جائز ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ صحابہ نے، حضور نے نماز میں کھڑے کھڑے جوتے اتار دیا تو صحابہ نے بھی اتار دیے، نماز کے بعد فرمایا اللہ کے بندو تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو آپ کو دیکھ کے اتارے ہیں کہ جب آپ نے نہیں پہنے تو ہم بھی اتار دیں۔ فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی میں کچھ پلیتی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتارا تھا، مقصد ہے پلیتی نہ ہو تو نماز بھی جائز ہے۔ داڑھی کو کالی مہندی نہ لگائیں، مہندی ضرور لگائیں۔ شیعہ کو لڑکی نکاح میں دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ شیعہ کے کئی قسمیں ہیں، لیکن بعض قسمیں جو ہمارے ملک میں ہیں ان کے کفر پہ تو کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے نا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جب تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی ہم نے مدد کی ابوبکر کو ساتھ بھیج کے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو نکالا تو نکالنے والے کافر تھے، تو جو صحابہ کو دل سے نکالے گا وہ تو پکا کافر ہے۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، ایک صاحب کی عمر زیادہ ہے، ان کو پیشاب بلا اختیار نکل جاتا ہے، اس لیے ان کی ڈائپر لگاتے ہیں، وہاں لگا سکتے، کوئی دم نہیں۔ کچھ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ مکہ مدینے کے علماء حیات النبی کے قائل نہیں ہیں، آپ ان کے دارالافتاء کو لکھ کر بھیج دیں، وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ طواف میں مرد اور عورت آپس میں خلط بلط ہو جاتے ہیں، کوشش کریں بچنے کی، باقی بغیر ارادے کے ہو تو گناہ نہیں۔ اگر والدین طواف صفا کرنے پہ قادر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اولاد بھی کرا سکتی ہے۔ میرا ایک بھائی گم ہے، اللہ کرے مل جائے۔ حرم میں جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ لڑکے کا ہے یا عورت کا ہے یا لڑکی کا ہے، کوئی بات نہیں، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے، بس اس کو تو پتہ ہے نا۔ اگر مدینہ منورہ میں عورت کو حیض ہو جائے تو بغیر احرام کے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، وہیں بیٹھ جائے، یا پھر احرام باندھ کے آ جائے، یہاں بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو عمرہ کر لے۔
میں پتہ نہیں دمام سے آیا ہوں، پہلے عمرے کے لیے میں نے میقات طائف سے احرام باندھا تھا، اب اگر دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کروں وہ بھی جائز ہے۔ ایام حیض میں عورت حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر صحن میں بیٹھی رہے۔ مردہ اور زندہ شخص کے لیے عمرہ طواف اگر کسی نے وصیت کی ہے، کہا ہے، ورنہ نہیں۔ شبروز اسلام آباد سے میری والدہ اور والد کے لیے اور میری مامی کی صحت کے دعا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ثنا زوجہ ذی شان ملتان سے، اللہ آپ کی بیٹیوں کے اچھے نصیب بنائے۔ نصرت بی بی اش شریف سے، حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ مجھے ماں سمجھے اور میری عزت کرے، اگر عزت نہیں کرے گا تو وہی جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنتوں کا و ناروں کا، اس نے کہا کیا مطلب؟ اور پھر اگر فرما برداری کرو گے تیرے لیے جنت ہے، اگر فرما برداری نہیں کرتے تیری والدہ ہی جہنم بن جائے گی۔ بھائی عتیق الرحمان کی اہلیہ زچکی کے قریب ہے، اللہ آسانی سے ولادت ہو جائے۔ میرا نام ریاست توحیدی کی پتہ نہیں کیا ہے، اسلام آباد سے حد نے آسان نکاح فہم کے نام سے کام شروع کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ مفتی صاحب علی پور سے، زوجہ طاہر میرے شوہر بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں زوجہ مفتی محمود علی پور پنجاب سے، مکی صاحب مجھے 18 کی بیماری ہے، علاج بہت کیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آسان علاج یہ ہے کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ایک گلاس میں دم کر کے ہر نماز کے بعد اس کو پلایا کریں۔ محمد جان تلا گنگ، میری بھانجی فوت ہوگی، اللہ جنت نصیب کرے۔ میں نے قرآن حفظ کیا ہے، سبق بھی سناتا ہوں، لیکن یاد پوری نہیں رہتی، تو اس کے لیے آپ گناہ ہے توبہ کریں اور لگے رہیں، یاد ہو یا نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں مکروہ تحریمی یا مکروہ تعظیمی، بھائی ابھی میں نے نہیں بتایا، حضور نے فرمایا اکرہہ، میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، تو ہیں کوئی حدیث میں لفظ بتایا ہے نا۔ میرا تعلق کشمیر انڈیا سے ہے، استنجا کرنا وضو کا حصہ ہے، وضو کا حصہ نہیں ہے، ضرورت ہے تو کرو۔ میں نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہے، سر پہ اسرا پھروایا ہے، اب اگر دوسرا عمرہ کروں پھر بھی اسرا پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امام صاحب کے حوالے کی کوئی کتاب ہے، ہر سنی مدرسے میں چلے جاؤ ساری کتابیں امام ابو حنیفہ کی۔ کیونکہ اگر میں بتاؤں اب کہ فتح القدیر ہے، مسند امام احمد ہے، قدوری ہے، کنز ہے، آپ کو کیا پتہ، اس لیے مدرسوں میں جا کے دیکھ لیں۔ اقامت ایک دفعہ کہنا یا 2 دفعہ حدیث میں ثابت ہے، رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك المشركين. اللهم اهلك أعداء فلسطين وأعداء كشميريين. اللهم انصرهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.